نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من إله إلا الله آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عیسائی حضرات کے بنیادی عقائد اور نظریات میں یہ عقیدہ بھی شامل ہے کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھتے ہیں. اس کو عقیدہ الوہیت مسیح کے نام سے یاد کرتے ہیں، جبکہ قرآن کریم نے اس عقیدہ و نظریہ کی واضح طور پر تردید فرمائی ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما من الہ الا اللہ، کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت مریم ان کو لے کر آئیں تو لوگوں نے اعتراض کیا. فاشارت الیہ، حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے پوچھیں، تو جواب دیا انہوں نے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں آتے ہی جو پہلا کلام فرمایا وہ اپنی عبدیت کا اور اپنی عاجزی کا اظہار تھا. اگر آپ خدا ہوتے کبھی نہ فرماتے انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ. فرماتے کہ میں اللہ ہوں، لیکن فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں. ہاں آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ رب العزت نے مجھے کتاب عطا کی اور نبی بنایا ہے. اپنی حیثیت کا واضح کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. بائبل میں بھی کئی جگہ پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی توحید کی بات کرتے ہیں اور برملا فرماتے ہیں کہ معبود ایک ہے، خدا ایک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ میں نبی ہوں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین، آپ پر ایمان لانے والے، آپ کے ابتدائی ساتھی، وہ بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کی بات نہیں کرتے. وہ بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی قرار دیتے ہیں. چنانچہ بائبل میں رسولوں کے اعمال احکامہ جدید کے اندر کے نام سے جو کتاب موجود ہے، اس کے باب 4 آیت نمبر 27 میں یہ بات ذکر کی گئی حواریوں کی زبانی. کیا؟ کیونکہ واقعی تیرے پاک خادم یسوع کے برخلاف جسے تو نے مسح کیا، ہیرودیس اور پینتیس اور پلاطس غیر قوموں اور اسرائیلیوں کے ساتھ اس شہر میں جمع ہوئے. حضرت مسیح علیہ السلام کے حواریوں کا کلام یہاں ذکر کیا گیا. تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرتے ہوئے بیک زبان ہو کر کہا کہ
کیونکہ واقعی تیرے پاک خادم یسوع کے برخلاف پاک خادم کی بات کی کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت یسوع حضرت مسیح اللہ رب العزت کے خادم ہیں، خدا نہیں ہے، وہی انی عبداللہ والی بات ہے۔ اور اسی طرح حواریوں میں پطرس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سر فہرست ہے۔ وہ یہودیوں کے سامنے تبلیغ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، رسولوں کے اعمال باب 2 آیت 22، اس پر انہوں نے کہا، اے اسرائیلیوں یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم نے دکھائے، چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو۔ صفحہ نمبر 14 ہے۔ تو دیکھو حضرت پطرس نے بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا، یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر معجزوں کے ذریعے ظاہر ہوا۔ معجزے کا ظہور کس سے ہوتا ہے؟ نبی کے ہاتھ سے۔ معجزہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے اور قوت و طاقت خرچ ہو رہی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو آپ کے حواری حضرت پطرس بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا پیغمبر قرار دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خود معاملہ یہی ہے، چنانچہ انجیل لوکا عہد نامہ جدید میں اس کا باب 13 آیت 33 اور 34، اس میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، مگر مجھے آج اور کل اور پرسوں اپنی راہ پر چلنا ضرور ہے، کیونکہ ممکن نہیں کہ نبی یروشلم سے باہر ہلاک ہو۔ اے یروشلم تو جو نبیوں کو قتل کرتی ہے اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنسار کرتی ہے، کتنی ہی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح میں بھی تیرے بچوں کو جمع کروں، مگر تو نے نہ چاہا۔ تو یہاں انجیل لوکا کے ان الفاظ میں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نقل کیے گئے، اس میں اپنے متعلق خود فرما رہے ہیں کیونکہ ممکن نہیں نبی یروشلم سے باہر ہلاک ہو۔ اب دیکھیں، نبی اپنے آپ کو نبی فرما رہے ہیں، خدا کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح انجیل لوکا باب 24 اور آیت نمبر 19 میں حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ ذکر کیے گئے، جب بقول بائبل سولی پر چڑھ کر ختم ہو گئے تو دوبارہ زندہ ہو کر 2 آدمیوں سے ملے۔ ہم تو کہتے ہیں سولی دینے والا واقعی غلط ہے، لیکن عیسائی کہتے ہیں کہ جب سولی پر چڑھائے گئے اور فوت ہو گئے تو پھر 3 دن کے بعد اٹھے اور کچھ لوگوں کو ملے۔ تو وہ جو کلام ہے، اس کلام میں کیا کہا گیا؟ کہتے ہیں حضرت مسیح کی ان سے بات چیت ہوئی، بائبل میں لکھا ہے، حضرت مسیح کی ان سے بات چیت ہوئی، اس نے ان سے کہا یا ہوا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا، یسوع ناصری کا ماجرا جو خداوند اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا۔ دیکھیں یہاں بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی حواریوں سے گفتگو ہوئی اور 2 آدمیوں سے ملاقات ہوئی، تو ملاقات کے وقت خود جو ہے بات کہی گئی کہ یسوع ناصری ناصرہ علاقہ تھا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یسوع ناصری کا ماجرا جو خداوند اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا۔ نبی کی بات ہے، خدا ہونے کی بات نہیں ہے۔ تو
اس سے بھی یہ بات واضح معلوم ہوئی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خود بھی یہی وضاحت فرماتے رہے کہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے نبی ہوں، خدائی کی بات انہوں نے نہیں کی۔ عیسائی حضرات کو جو دھوکہ لگا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، تو وہ بائبل کے ایک اصطلاح سے کہ آج کے جو عیسائی ہیں، بائبل میں خدا اور خداوند کا لفظ یہ استعمال ہوا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، جبکہ خداوند اور خدا کا لفظ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اوروں کے لیے بھی استعمال ہوا، جس کا معنی ہے آقا۔ آقا کے معنی میں جب وہ اوروں کے لیے بھی بائبل میں استعمال ہوا ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت نہیں رہتی کہ وہ خود صرف خدا ہیں، پھر تو اور خدا بھی ماننے پڑیں گے، جبکہ عیسائی حضرات اس کو مانتے نہیں۔ تو باہر کیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں، یہ دو ٹوک بات ہے، اور کہیں بھی پوری بائبل میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو معبود قرار نہیں دیا۔ یہ خداوند کے الفاظ سے جو ہے نا یہ بات سمجھی گئی، یا پولس نے جو ہے یہ نظریہ عیسائیوں میں ڈال دیا، اور آج عیسائی اسی کی بنیاد پر یہ بات کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ بائبل کی نظر میں دیکھیں خدا اور عبادت کے لائق کون؟ باقاعدہ سموئیل کتاب ہے جو عہد نامہ قدیم کی کتاب ہے، نمبر 1۔ سموئیل کے نام سے 2 کتابیں ہیں، سموئیل نمبر 1 آیت نمبر 2 3 اور باب ہے 2۔ اس میں لکھا ہوا ہے خداوند کی مانند کوئی قدوس نہیں، کیونکہ تیرے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ فرمایا ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے۔ تو دیکھو توحید کی بات کی گئی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں بھی اپنے آپ کو واضح الفاظ میں خود خدا نہیں فرمایا۔ تو یہ عقیدہ الوہیت اس کا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اب عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ بھی گھڑا کہ آپ خدا ہیں اور 3 خداؤں میں سے ایک ہے، جسے عقیدہ تثلیث کہا جاتا ہے۔ عقیدہ تثلیث خدا 3۔ عیسائی حضرات کہتے ہیں 3 خدا مل کر ایک ہے، اور ان میں سے ہر ایک مستقل خدا ہے۔ 3 ایک اور 1 3، یہ ایسا ایک فلسفہ ہے جو نہ سمجھنے کا ہے نہ سمجھانے کا ہے، اور عیسائی حضرات اس کو اپنے بنیادی عقائد میں شمار کرتے ہیں، جبکہ عقیدے کا حال یہ خود کسی کو سمجھا نہیں سکتے۔ عیسائی فرقوں کا اس میں اور زبردست اختلاف ہے کہ 3 خدا اگر ہیں تو ہیں کون کون سے۔ بعض رات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خدا ہے، حضرت عیسیٰ خدا ہے، حضرت مریم خدا ہے۔ بعض رات کہتے ہیں حضرت عیسیٰ خدا ہے اور اللہ تعالیٰ خدا ہے اور روح القدس خدا ہے۔ پھر اس میں زبردست اختلاف ہے کہ تینوں کی حیثیت آپس میں ایک دوسرے سے تعلق کی کیسی ہے اور مستقل طور پر حیثیت کیسی ہے، اس میں زبردست اختلاف ہے۔ تو عیسائی اس کو آج تک لوگوں کو سمجھا نہیں سکے، اور نہ ہی کہیں بھی بائبل کے اندر، حالانکہ بائبل وہ کتاب ہے جو کہ بعد میں خود گھڑی گئی اور انبیاء علیہ السلام کی طرف منسوب کی گئی، اگر یہ کوئی بنیادی عقیدہ ہوتا تو کہیں بھی اس کا تذکرہ ہوتا۔ اس میں بھی 3 خداؤں کے ایک ہونے کا اور ایک کے 3 ہونے کا نظریہ کہیں بھی بائبل میں موجود نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس عقیدے کو ذکر کیا اور اس کی تردید فرمائی، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، نہ کہو خدا 3 ہے، انتہوا خیر لکم، بعض آ جاؤ یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ صراحتاً اللہ رب العزت نے اس سے روکا
اور اس نظریے کو کفر قرار دیا ہے، اور بائبل میں بھی کہیں یہ عقیدہ نظریہ موجود نہیں ہے۔ اس لیے عیسائی حضرات آج تک اس عقیدے کو سمجھا نہیں سکے، اور اس پر کوئی مضبوط دلیل ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک عیسائی سے گفتگو ہوئی تو میں نے اس کو کہا کہ عقیدہ تثلیث تمہارے بنیادی عقائد میں سے ہے، تو ہمیں سمجھاؤ تو صحیح، یہ 3 خدا مل کر ایک کیسے ہوئی؟ تو شرک ہے، اور شرک جو ہے آپ لوگ بھی کہتے ہو حرام ہے، لیکن عمل شرک کرتے ہو کہ ایک سے زائد خداؤں کے قائل ہوئے، 3 مل کر ایک کیسے ہوگا؟ وہ مجھے کہنے لگا کہ اس پر میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں۔ میں نے کہا دے، کہتا انسان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ وقت کم ہے، میں اس لیے چاہ رہا ہوں تھوڑے وقت میں سارا ہو جائے، سارا کروں گا نا پھر تو 3 دن چاہیے۔ کہنے لگا کہ میں دلیل دیتا ہوں، انسان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ کہتے دیکھو، ایک جسم، دوسرا روح، تیسرا اس میں دوڑنے والا خون، اس میں دوڑنے والا خون۔ تو دیکھو انسان 3 چیزوں کا مجموعہ ہوا، تینوں مل کر ایک ہوا، تو معلوم ہوا 3 مل کر ایک ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ دلیل دعوے کے مطابق نہیں ہے۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ 3 مل کر ایک خدا ہے، اور ان میں سے ہر ایک مستقل خدا ہے، ان میں سے ہر ایک مستقل خدا ہے۔ لہذا اکیلے جسم کو روح کے بغیر کوئی بھی مکمل انسان نہیں کہتا، اکیلی روح کو جسم کے بغیر کوئی بھی مکمل انسان نہیں کہتا، اکیلی خون کو ایک جگہ پر خون نکال کے انسان کا رکھ دیا جائے، اس کو کوئی بھی انسان نہیں کہتا۔ انسان ہے خون نہیں، تو لہذا نہ صرف اکیلے جسم کا نام انسان ہے، نہ اکیلی روح کا نام انسان ہے، نہ اکیلی خون کا نام انسان ہے، تو پھر اکیلے حضرت عیسیٰ کا نام خدا کیسے ہوا؟ اکیلے روح القدس کا نام خدا کیسے ہوا؟ تو یہ تو بات ہی غلط ہے، دلیل دعوے کے مطابق نہیں ہے۔ میں نے کہا اور دلیل پیش کر، کہتے ایک اور۔ میں نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگا کہ 4 پائی جو ہے 3 چیزوں سے مل کے بنتی ہے۔ نمبر 1، 4 پائی کے جو اس کی باہیاں جو لمبائی میں ہوتی ہیں، 4 پائی کی باہیاں۔ نمبر 2، اس کے پائے۔ نمبر 3، 4 پائی کا بان۔ کہتا دیکھو اب یہ 4 پائی 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ نمبر 1 باہیاں، نمبر 2 پائے، اور نمبر 3 پان۔ تو کہتے ہیں دیکھو تینوں مل کر ایک ہے۔ میں نے کہا یہاں بھی وہی مسئلہ ہے کہ تینوں مل کر 4 پائی ایک تو بنی ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک مستقل طور پر 4 پائی نہیں ہے۔ کوئی بھی آدمی اکیلے بان کو کہیں پڑا ہوا ہو تو اس کو 4 پائی نہیں کہتا۔ اکیلا بان جب تک 4 پائی نہ بنی جائے پڑا ہوا ہو، اس کو لوگ 4 پائی کہتے ہیں نہیں، اس کو بان کہا جاتا ہے۔ 4 پائی اگر اس کے پائے الگ ایک جگہ میں پڑے ہوئے ہوں، اکیلے پائے، ان کو کوئی بھی 4 پائی نہیں کہتا۔ اکیلی باہیاں اس کے سیرو جو پنجابی میں ہمارے یہاں کہتے ہیں، تو اگر وہ پڑے ہوئے ہوں الگ، تو پائے بھی نہ ہوں اور بان بھی نہ ہوں اور خاص حید میں جڑے ہوئے بھی نہ ہوں، تو ان کو کوئی بھی اکیلوں کو 4 پائی کوئی نہیں کہتا۔ جب کہ تم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اکیلوں کو خدا کہتے ہو، روح القدس کو اکیلے خدا کہتے ہو، تو لہذا یہ بات بنتی نہیں ہے۔ مجھے کہنے لگا اصل میں یہ عقیدہ متشابہات میں سے ہے، یہ عقیدہ متشابہات میں سے ہے۔ میں سبحان اللہ، عقیدہ بھی بنیادی ہے اور بھی متشابہات میں سے ہے۔ تو اس پر کوئی مضبوط دلیل ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ ہاں جی، اس میں کئی لحاظ سے عقلی خرابیاں بھی موجود ہیں، جس طرح کہ آپ کے 11 پر اس کی تصریح کی گئی ہے،
دیکھو اس صورت کے اندر اگر تین مل کر ایک ہوں اجتماعی ضدین لازم آتا ہے، یعنی ایک اور تین کا اجتماع لازم آتا ہے۔ نمبر دو، تثلیث ماننے کی صورت میں تعدد خدا لازم آتا ہے، یعنی ایک سے زیادہ خداؤں کا ہونا لازم آتا ہے۔ اور اسی طرح نمبر تین وجہ بیان کی گئی کہ واحد حقیقی کا سر سے صحیح موجود نہیں ہوتا۔ واحد حقیقی کا سر سے صحیح موجود، بھئی ایک چیز ہے اس کا تیسرا حصہ الگ کرو تو وہ تو ایک جز ہے نا، جز کل تو نہیں ہوتا۔ اگر جز کو کل مان لو تو کل کا جز ہونا، جز کا کل ہونا لازم آتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ تو کہتے ہیں واحد حقیقی کا سر سے صحیح موجود نہیں ہوتا اور تین کا سر سے صحیح یعنی ایک موجود ہے، تو خرابی لازم ہے کہ ایک حیثیت سے اس میں سر سے صحیح ہوگا اور ایک حیثیت سے اس میں سر سے صحیح نہیں ہوگا۔ نمبر چار، خرابی تین کا عدد تین وحدتوں کا مجموعہ ہے، گویا کہ وہ تین افراد سے مرکب ہے، اور وحدت حقیقی کا کوئی جز نہیں ہوتا جس سے وہ مرکب ہو۔ ہاں جی، تو اس طرح ترکیب اور عدم ترکیب خدا تعالیٰ میں معنی لازم آئے گی، یہ بھی باطل ہے۔ اسی طرح پانچویں وجہ بیان کی گئی آپ کے ہاں کہ عقیدہ تثلیث ماننے کی صورت میں اور تینوں کو ایک ماننے کی صورت میں پتہ ہے ایک تین کا جز ہے، اگر خدا ایک بھی ہو تین بھی ہو تو کل کا جز ہونا جس کا کل ہونا لازم آتا ہے۔ اور اس صورت میں کہتے ہیں نمبر 6، خدا تعالیٰ کا اجزائے غیر متناہیہ سے مرکب ہونا لازم آتا ہے، کیونکہ واحد کے اندر جب تثلیث پائی گئی تو گویا اس میں تین واحد پائے گئے، ہر واحد میں تثلیث ہے تو گویا 9 واحد پائے گئے، ہر واحد میں تثلیث ہے گویا 27 واحد پائے گئے۔ اسی طرح ہر واحد کو لیتے جائیں اس میں تثلیث مانتے جائیں تو اب دیکھو اجزائے غیر متناہیہ سے مرکب ہونا لازم آئے گا، اور رب تعالیٰ کی ذات اس سے تو لہذا ہر لحاظ سے عقیدہ تثلیث باطل ہے۔ عیسائی حضرات کے بنیادی عقائد اور نظریات میں ایک بنیادی عقیدہ اور نظریہ یہ کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانا، اور عیسائیوں نے ان کے ڈگر پر چلتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے دونوں کا قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى عیسیٰ ابن اللہ۔ ان دونوں نے ان مقدس شخصیات کو اللہ کا بیٹا ٹھہرایا ہے، لیکن تردید فرمائی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ رب العزت کی ذات اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ دیکھو اولاد ہوتی ہے پیدا بیوی سے، اللہ رب العزت نے اس کی نفی فرمائی، فرمایا کہ اللہ کی کوئی بیوی موجود نہیں، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اللہ پاک کوئی بیوی نہیں۔ جب بیوی نہیں ہے تو بیٹا کہاں سے آئے گا؟ ایک عیسائی مجھے کہنے لگا گفتگو میں کہ جی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سید عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اس پر دلیل ہے۔ میں نے کہا کیا کہتا ہے؟ جی دلیل یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ بھی یہ مانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں؟ میں نے کہا بالکل۔ کہتا ہے دیکھو عقل یہ کہتی ہے ہر بیٹے کا کوئی نہ کوئی باپ ہو، جب تم خود کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کے باپ ہوں، کیونکہ عقل یہ کہتی ہے کہ ہر بیٹے کا کوئی نہ کوئی باپ ہو۔ تو میں نے کہا پھر عقل تو یہ بھی کہتی ہے ہر بیٹے کا کوئی نہ کوئی باپ ہو تو ساتھ دادا بھی ہو۔ اگر عقل باپ کا تقاضا کرتی ہے تو عقل دادے کا بھی تقاضا کرتی ہے، پردادے کا تقاضا بھی کرتی ہے، لکڑ دادے کا تقاضا کرتی ہے، اوپر تک پھر نسل کا تقاضا کرتی ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ان کے باپ ہیں، تو دادا کون ہے؟ کہتے ہیں جی اس سے آگے تو کچھ نہیں۔ میں نے کہا پھر اس سے آگے بھی کچھ نہیں۔ اگر عقل وہاں جا کے رک گئی ہے
تو عقل پہلے بھی رک سکتی ہے، اس لیے کہ رب تعالیٰ کی ذات وہ قادر مطلق ذات ہے، وہ چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کرے، جس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اگر چاہیں بغیر ماں کے پیدا کریں جس طرح کہ حضرت حوا کو پیدا کیا، اگر چاہیں بغیر ماں بغیر باپ دونوں کے پیدا کریں جس طرح کہ حضرت آدم کو پیدا کیا۔ سمجھ آئی؟ میں نے کہا دیکھو ہمارے قرآن نے دو عرفی بات کی، فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ اللہ رب العزت کے ہاں حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم کی سی ہے۔ حضرت آدم کو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنی خاص قدرت سے پیدا کیا ہے، اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت الہیہ سے پیدا کیا ہے۔ اب دیکھو حضرت آدم علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کو آپ بھی اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، غور کرنے کی بات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے نا، اگر یہ اصول ہو کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوا تو ان کا باپ اللہ ہے، تو آدم علیہ السلام کے باپ اس قانون کے مطابق تو خدا ہونا چاہیے نا، اللہ تعالیٰ ہونا چاہیے، لیکن عیسائی حضرات آدم علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں کہتے۔ حالانکہ اگر یہ نظریہ صحیح ہوتا، آدم علیہ السلام زیادہ مستحق تھے بیٹا کہلانے کی، اس لیے کہ وہ تو بغیر باپ بغیر ماں کے پیدا ہوئے، ان کی تو ماں بھی نہیں تھی نا، تو لہذا جب وہ نہیں ہیں تو پھر ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، تو اگر حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا تو بدلی کے اور ناجائز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تو جو کرنا اسے ہمیں موضوع کو سمیٹنا ہے، وقت بہت تھوڑا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے صراحتاً اس عقیدے کی نفی فرمائی ہے، اور سورہ اخلاص میں اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں فرمایا قل هو اللہ احد، ذات باری تعالیٰ کا تعارف اللہ پاک نے خود کروایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعارف اور تعریف کرنے کا ایک انداز یہ ہے کہ بندہ تعریف کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور بندہ اپنا پہچان کروائے، صفات بیان کرے رب تعالیٰ کی۔ دوسرا کہ رب تعالیٰ خود اپنی پہچان خود کروائے کہ میری شان کیا ہے، میری صفات کیا ہے۔ سورہ اخلاص میں انداز اختیار کیا گیا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بالخصوص اور بالعموم پوری امت کو مخاطب کرتے فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ رب کی ذات بے نیاز سے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ رب العزت نے بیٹا جنا، یعنی نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ رب العزت کسی کی اولاد ہے، نہ اللہ رب العزت کسی کے بیٹے ہیں اور نہ ہی اللہ رب العزت کا کوئی بیٹا ہے، دونوں کی نفی کر دی۔ اس سے عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کی بھی نفی ہوگی، خدا کا بیٹا ہونے کی بھی نفی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، رب تعالیٰ کی ذات ہر نیاز سے بے نیاز ہے۔ توجہ کرنا، آپ سے کوئی آدمی پوچھے کہ جی جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، تو یہ عقیدہ رکھنا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کفر تو ہے ہی، حرام تو ہے ہی، کیا یہ شرک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، جس طرح کہ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھنا کیا یہ صرف کفر ہے یا شرک بھی ہے؟ شرک کس طرح ہے؟ شرک کس طرح ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے، کون بتائے شرک کس طرح ہے؟ جی بیٹا مانتے ہیں، میں تو الوہیت کی بات نہیں کر رہا، میں تو ابنیت کی بات کر رہا ہوں۔ بیٹا ماننا شرک کیسے ہے؟ جنس کی بات نہیں ہے، صفات کی بات ہے۔ بیٹا عام طور پر جنس کی بات کر سکتے ہیں، لیکن اصل بات یہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے صفات میں۔
بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے ذات میں، بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے صفات میں۔ اگر اللہ پاک کے لیے اولاد مانے تو یہ شرک اس طرح لازم آتا ہے کہ بیٹا عام طور پر باپ کی طرح ہوتا ہے، جو صفات باپ کی ہوتی ہیں تو عام طور پر بیٹے میں تلاش کی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ دیکھو اس کی فلاں صفت باپ کی طرح۔ بیٹا پیدا ہونا کہیں بھی ہمارے خاندان میں تو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں کہ دیکھو یار یہ کس کی طرح ہے، جی خاندان والے کہتے ہیں یہ اپنے ابو کی طرح، دیکھو اس کا ناک اس کی طرح ہے، اس کے کان اس کی طرح ہیں، اس کی آنکھیں اپنے باپ کی طرح ہیں، یہ ہنستا اپنے باپ کی طرح ہے، ہاں جی یہ روتا اپنے باپ کی طرح ہے، یہ دیکھو یہ چلتا اپنے باپ کی طرح، جب بڑا ہوتا ہے یہ چلتا اپنے باپ کی طرح ہے، تو اس کا غصہ اپنے باپ کی طرح ہے۔ تو اولاد میں عام طور پر جو ہی وہ آگے اپنا زندگی کے مراحل طے کرتی ہے تو اس کی صفات کا ظہور ہوتا ہے، تو کہتے دیکھو اس کی فلاں صفت بھی باپ کی طرح، اس کی فلاں صفت باپ کی طرح۔ تو بیٹا عام طور پر صفات میں باپ کے مشابہ ہوتا ہے، تو لہذا رب تعالیٰ کی ذات وہ ایسی بے نیاز اور اپنا صمد ذات ہے کہ نہ اس کا کوئی ذات میں شریک ہے نہ کوئی اس کا صفات میں شریک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا عقیدہ مانے تو پھر اولاد کا ماننا یہ گویا صفات میں رب تعالیٰ کے مشابہ بتانا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ کیونکہ بیٹا عام طور پر صفات میں باپ کے مشابہ ہوتا ہے، اور رب تعالیٰ کی ذات میں بھی تنہا ہے اور صفات میں بھی تنہا ہے، نہ اس کا کوئی ذات میں شریک ہے نہ کوئی صفات میں شریک ہے۔ تو ابنیت کا اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھنا شرک اس لحاظ سے ہوا کہ رب تعالیٰ کی ذات کو بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، ہاں جی، تو ذات میں بھی شرک ہو گیا، اور صفات عام طور پر اس طرح کی ہوتی ہے، صفات میں شرک ہو گیا۔ اس لیے اولاد ہونے کا عقیدہ جو ہے یہ شرکی عقیدہ ہے، کفر تو ہے ہی ہے اور شرک بھی ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھنا کفر اور شرک کیوں ہے؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ کی ذات بے نیاز ذات ہے اور وہ کسی چیز کی محتاج نہیں۔ اولاد کی ضرورت اس آدمی کو ہوتی ہے کہ جس نے کل کو کمزور ہونا ہو یا فی الوقت کمزور ہو، اس کو سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ دیکھو نا، جب آدمی کی شادی ہوتی ہے انسانوں میں تو شادی کے بعد سب سے پہلی خواہش بیٹے کی ہوتی ہے۔ اب آدمی کہتا بیٹا یار دعا کرو اللہ پاک مجھے بیٹا دے، اللہ پاک مجھے اولاد دے۔ اب اولاد کیوں مانگتا ہے شادی شدہ؟ اس کو پتہ ہے کہ اب میں جوان ہوں، مستقبل میں بوڑھا ہو جاؤں گا، کمزور ہو جاؤں گا، تو مجھے سہارے کی ضرورت ہے، تو لہذا وہ اللہ سے اولاد مانگتا ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اور کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ رب تعالیٰ کی ذات حی قیوم ہے، ہاں جی، زندہ بھی ہے اور دوسروں کو سہارا دینے والی ذات ہے، اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ پاک کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ حیوانی فعل کے نتیجہ میں معاملہ ایسا ہوتا ہے۔ آج عام طور پر اسباب کے درجہ میں تو رب تعالیٰ کی ذات اس حیوانی فعل سے بھی لا تعلق ہے اور رب تعالیٰ کی ذات کا اسے تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا عقیدہ ماننا یہ بالکل کفری عقیدہ بھی ہے اور شرکی عقیدہ بھی ہے۔ بنی اسرائیل، یہودی اور عیسائی جو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بھی شخصیت کو بیٹا مانتے ہیں تو یہ عقیدہ کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھیں، اتنی اہمیت بھی دی، عجیب عقیدہ ہے، خدا بھی کہہ رہے خدا کا بیٹا بھی، اور دوسری طرف سولی میں بھی چڑھا رہے۔ یہ اکبر کے عقائد ایسے ہیں کہ عقل اس کو قبول نہیں کرتی۔ وہ جس شخصیت کو اتنا پروٹوکول دے رہے ہو، ایک طرف تو خدا کے مرتبے پہ پہنچا دیا اور دوسری طرف ان کو کہہ رہے بھائی وہ گناہ ویسے معاف نہیں کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ کو انسانی شکل میں آنا پڑا اور خود سوری چڑھنا پڑا، پھر انسان نے پھر گناہ دلا۔ عجیب بات ہے۔ باہر کیا یہ عقیدہ عقل کے لحاظ سے بھی باطل ہے، بائبل کے لحاظ سے بھی باطل ہے۔
اس لیے کہ بائبل میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے متعلق کیا کہتے ہیں واضح الفاظ میں موجود ہیں۔ بائبل میں عہد نامہ جدید کے اندر چاروں اناجیل کھول کے دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام جب بھی اپنے متعلق بات کرتے ہیں نا، اپنی ذات مراد لیتے ہیں تو کہتے ہیں ابن آدم یوں کہتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ ابن آدم، اپنے متعلق ابن آدم یوں کہتا ہے۔ جب آپ نے دیکھو نا جس شخصیت کا مسئلہ ہے، جس ذات کا مسئلہ ہے، اگر وہ خود اپنے متعلق وضاحت کر دیں تو وہ سب سے زیادہ اتھینٹک بات ہوتی ہے کہ میں بات کروں کہ کوئی اور بات کرے فریق مخالف، ایک وہ شخصیت خود اپنے متعلق بتائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جہاں بھی اپنی بات کرتے ہیں تو اپنے متعلق کیا کہتے ہیں؟ ابن آدم۔ جب اپنے آپ کو ابن آدم کہتے ہیں تو صاف بتا دیا کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ بات سمجھ میں؟ تو بائبل کی روشنی میں اس عقیدے کا غلط ہونا ثابت ہوگا۔ عیسائیوں کا 5واں عقیدہ، عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے، عقیدہ مصلوبیت۔ ان کا عقیدہ تھا جس طرح کہ میں نے اس میں گفتگو کی کہ وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے نعوذ باللہ گناہ ہوا اور وہ گناہ آگے لوگوں میں منتقل ہوتا رہا، اس کے لیے قربانی کی ضرورت تھی کہ کوئی ایسی شخصیت آئے اور سولی پہ چڑھ جائے جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہ ہو، تو اس سے ساری کی ساری اولاد آدم اور خود آدم کا گناہ دھل جائے۔ تو خود اللہ یا اللہ تعالیٰ کا بیٹا انسانی شکل میں آیا اور عیسیٰ علیہ السلام اور آ کر آپ سولی چڑھ گئے، تو لہذا ہمارے گناہوں کا کفارہ بنے۔ تو مصلوبیت کی بنیاد وہی عقیدہ کفارہ ہے۔ عقیدہ مصلوب عیسائی کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ آپ آئے تو یہودیوں نے آپ کو سولی پہ چڑھایا اور سولی کا واقعہ پیش آیا۔ چنانچہ ان اناجیل کے اندر جو عہد نامہ جدید میں موجود ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پر چڑھائے جانے کا واقعہ موجود ہے۔ تو نعوذ باللہ من ذالک جو انداز اختیار کیا گیا بڑا ہی عجیب و غریب انداز ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے بائبل میں موجود ہے، کپڑے اتارے گئے اور کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، منہ پر تھوکا گیا، تمانچے مارے گئے، ہاں جی، اور طرح طرح سے نعوذ باللہ من ذالک جو ہے ان کو اپنا جو ہے وہ مارا پیٹا گیا اور پھر حتیٰ کہ سولی چڑھایا گیا۔ ہم کہتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات اپنے انبیاء کو، اپنے مقدس لوگوں کو اس طرح دنیا کے اندر ذلیل نہیں کرتے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر تھے اور اپنے برگزیدہ بندوں کو اس طرح رب تعالیٰ کی ذات بے حرمت کر نہیں چھوڑتی۔ ٹھیک ہے، آزمائشی تکلیف ایک الگ چیز ہے، لیکن تم تو خدا سمجھتے ہو اور خدا کا بیٹا سمجھتے ہو، تو پھر اس طرح آ کر یہودیوں کے ہاتھوں یوں نعوذ باللہ من ذالک ذلیل ہونا اور کپڑے اتروانا، کانٹوں کا تاج پہنانا اور منہ پر تھکوانا اور تھپڑ مروانا، یہ رب تعالیٰ کی شے نشان روا چیزیں ہیں۔ یہ ساری کی ساری بنیاد غلط ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا، نہ سولی چڑھایا گیا، اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل بھی نہیں کیا، سولی بھی نہیں چڑھایا، ولیکن شبہ لہم لیکن معاملہ ان پہ مشتبہ ہوا کہ وہ شخص جس نے مخبری کی تھی تو وہ دیکھنے کے لیے اندر آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام گھر میں ہیں، کہاں ہیں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے معاملہ ایسا ہوا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا، جبکہ یہودی بعد میں خود دیکھے، خود اندر گھسے دیکھنے کے لیے، جس آدمی کو ہم نے اندر بھیجا تھا وہ بھی واپس نہیں آیا، جب اندر آ کے گھسے تو اس آدمی کو پکڑا اور سولی چڑھا دیا۔ اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی سی بنا دی گئی تھی، اس لیے انہوں نے سمجھا یہ عیسیٰ ہے۔ آج تک عیسائی اور یہودی اس معاملے کو حل نہیں کر سکے کہ جو آدمی مخبر کے طور پر اندر آیا تھا وہ کہاں گیا، وہ کہاں گیا۔ اب دونوں میں سے کوئی ایک تو غائب ہوا ہے، کیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو یا وہ مخبر، سمجھیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ رب العزت نے اس کی شکل اس جیسی بنا دی، عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی، اور انہیں عیسیٰ سمجھ کر جو ہے
ان کو اس کو سولی چڑھا دیا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا دیا۔ جب کہ دوسرے طرح کہتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا گیا تو پھر سوال ہے کہ وہ آدمی جو مخبر اندر آیا تھا وہ کہاں گیا؟ اس کا وہ دنیا میں سراغ ہی کوئی نہیں ہے۔ ولیکن شبیہ لہم، قرآن نے صاف واضح الفاظ میں بات کی۔ دیکھو قرآن کریم کی جہاں امتیازی اور بہت ساری خصوصیات ہیں، تو ایک امتیازی خصوصیت ہے کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام پر جتنے جھوٹے الزامات لگے اور جتنی ان کی شخصیت کو داغدار کر کے تاریخ نے یا سابقہ لوگوں نے پیش کیا، قرآن کریم نے ان کے اوپر وارد ہونے والے الزامات کو اور اتہامات کو جو ہے ایک طرف پھینک کے ان کے تقدس کو بیان کیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دفاع کیا، فرمایا ما قتلوہ ما صلبوہ ولکن شبیہ لہم۔ اور صاف الفاظ میں میرا ایک نیا بیان آیا قرآن کریم کی امتیازی 25 خصوصیات، اس سے میں نے یہ ایک خصوصیت بطور تفسیر ذکر کی۔ قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کا دفاع کرتا ہے قرآن کریم۔ یہ دنیا میں خصوصیت قرآن کریم کی کسی اور مذہبی کتاب کی نہیں ہے جو بھی دوسرے اقوام کے پاس موجود ہے۔ تو اب یہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں چڑھایا گیا، اللہ رب العزت نے بچا لیا۔ جس طرح میں نے کل بیان میں عرض کیا تھا کہ یہودیوں کے 4 پراپیگنڈے تھے، اللہ رب العزت نے چاروں کے جواب میں اپنے پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے 4 وعدے کیے۔ ہاں جی، ان کا پراپیگنڈا تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں۔ تیسرا پراپیگنڈا تھا کہ آپ کو شہید کرے۔ چوتھا پراپیگنڈا تھا کہ آپ کے ماننے والوں ختم کرے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے 4 وعدے کیے اور چاروں کے چاروں پراپیگنڈوں کو خاک میں ملایا، اور کسی ایک کام میں بھی یہودی کامیاب نہیں ہوئے، نہ گرفتار کر سکے، نہ تکلیفیں دے سکے، اور نہ ہی شہید کر سکے، نہ آپ کے ماننے والوں ختم کر سکے۔ اللہ پاک نے فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ قیامت تک آپ کے ماننے والے غالب رہیں گے ان یہودیوں پر۔ آج بھی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے غالب ہیں، ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، آج کے عیسائی بھی ماننے میں آتے ہیں، وہ ماننے والے غالب ہیں۔ یہودی آج بھی مغلوب ہے، یہودی آج بھی کبھی بھی اسرائیل کا وجود جو ہے نا 2 دن میں ختم ہو جائے۔ اگر آج ساری کی ساری عیسائیت جو ہے نا، اللہ آپ کا بھلا کرے، اسرائیل سے اپنی تاہیر کو اٹھا لیں، اپنے ہاتھ کو اٹھا لیں، تعاون بند کر دیں، اسرائیل دنیا میں 2 دن مل جائے۔ باہر کیا ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں اس حوالے سے کہ تاریخ میں یہ عجیب واقعہ ہے کہ یہودی کہتے ہیں ہم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، عیسائی بھی کہتے ہیں کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ وجوہات الگ الگ، اس طرح میں نے کل بتایا تھا۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کیا، نعوذ باللہ جھوٹے مدعی نبوت ہے اس لیے، جبکہ عیسائی کہتے ہیں کہ آپ قتل ہوئے اس لیے کہ وہ موروثی گناہ جو آدم علیہ السلام سے چلا آتا تھا اس گناہ سے پاک کرنا مقصد تھا اس لیے۔ اچھا، باہر کیا یہودیوں کی اور عیسائیوں کی ہمیشہ سے آپس میں دشمنی ماضی میں چلی آتی تھی، لیکن جب سے اسلام آیا تو یہ دونوں اسلام کی مخالفت میں اکٹھے ہو گئے۔ اب حالانکہ دونوں ایک دوسرے کی مخالف ہیں، لیکن اس کے بعد اسلام کی مخالفت کے اندر دونوں کے دونوں اکٹھے ہیں۔ اب دونوں مل کر اسلام کے خلاف سازشی کرتے ہیں۔ اب اس کا ایک عجیب معاملہ دیکھیں، پاپ نے جو عیسائیوں کی سب سے بڑی مذہبی قیادت ہے، جس کے ہاتھ میں مذہبی معاملات کی لگام ہے، پاپ نے ماضی میں ایک موقع پر اعلان کیا کہ ہم نے یہودیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کا قتل معاف کر دیا۔ تو یہ اپنا کہنا کچھ ہوگا نہیں ہے، کیا یہ عجوبہ نہیں ہے؟ پاپ کیا اعلان کر رہا ہے عیسائیوں کا کہ ہم نے یہودیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کا قتل یہ عقائد ہے۔ ہاں جی،
یہ ان کی عادت، صرف اسلام کی مخالفت میں دونوں اکٹھے۔ وہ بھی سمجھتے کہ نہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے ہیں نہ یہودیوں نے کیا ہے، ہاں جی، یہ سارے کا سارا معاملہ افسانہ بات کا ہے، پولوس کا گڑے ہوئے قائد ہیں باہر کیا۔ تو یہ عجوبے سے کم نہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا صبح کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق ہاں جی آئے اس لیے تھے کہ قربان ہو جائیں، جبکہ انجیل یہ بات کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب ان کے سولی پر چڑھائے جانے کا وقت ہے، آپ کو پتہ چلا کہ سولی پر چڑھایا جائے گا، تو رات کو روتے رہے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے، یا اللہ اگر ہو سکے تو یہ موت کا پیالہ مجھ سے ٹل جائے، آپ کے حوالہ مجھے دے زندگی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو تیار ہی نہیں تھی اس کام کے لیے، جب وہ سولی پر چڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے تو کفارہ کیسے بن جائیں گے؟ ساری کی ساری بنیادی جو ہے نا عقیدہ کفارہ کی گرام سے گر جاتی ہے اور عیسائیت کی بنیاد گر جاتی ہے۔ اصل میں یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت پر جو ہے یہ سارے کے سارے الزامات ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چھٹا عقیدہ عیسائیوں کا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے کہ آسمان کی طرف ان کا اٹھایا جانا اور پھر قرب قیامت تشریف لانا۔ تو جو کرنا وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دی گئی، پھر حواریوں نے 3 دن بعد اپنا جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی سے اتارا اور دفن کیا، اور 3 دن بعد عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قبر سے نکلے اور نکل کر آسمان پر جا بیٹھے۔ تو آسمان پر جانے سے پہلے کچھ حواریوں کو ملے تو ملاقات ہوئی اور کچھ انہوں نے جو ہے باتیں کی، جس کو پہاڑی باز کہتے ہیں دین عیسوی کا خلاصہ تھا پہاڑی باز۔ وہ جگہ پہاڑی پر ملاقات ہوئی تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان پہ جانے سے پہلے پہاڑ پر باز فرمایا ان کو، تو وہ کہتے وہ دین عیسوی کا خلاصہ تھا۔ ہم کہتے ہیں دین عیسوی کا خلاصہ تھا پہاڑی باز تم لیے پھرتے ہو، تو اس پہاڑی باز کے اندر تمہارے ان سارے عقیدوں میں سے کسی ایک عقیدے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، نہ عقیدہ کفارہ کا تذکرہ ہے، نہ عقیدہ الوہیت مسیح کا تذکرہ ہے، نہ اس بات کا تذکرہ کہ عیسیٰ نے فرمایا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، اور نہ ہی مصلوبیت کا تذکرہ ہے۔ ہاں جی، تو یہ ساری کے ساری بنیادی ساری اقدام سے گر جاتی ہے اگر پہاڑی باز کو سارے دین عیسوی کا خلاصہ کرا دیا جائے، اس طرح کے وہ کہتے ہیں۔ اب خلاصہ یہ کہ آسمان پر جانا ہم بھی مانتے ہیں، ہمارا بھی عقیدہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ چلے گئے، اور عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ چلے گئے، لیکن ہم عزت کے ساتھ جانا مانتے ہیں اور یہودی اور عیسائی ذلت کے ساتھ جانا مانتے ہیں۔ نعوذ باللہ، ہم کہتے ہیں آپ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ رب العزت نے آپ کو ہر طرح کے شر سے بچایا، کسی قسم کے جو یہودیوں کے ناپاک عزائم تھے، کسی بھی ان کے عزائم میں سے کسی عزم کو اللہ رب العزت نے پورا نہیں ہونے دیا، اور خیر و عافیت سے آسمان پر اٹھائے گئے، موت بھی واقع نہیں ہوئی، توہین بھی نہیں ہوئی۔ جبکہ یہ دونوں حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، سب کچھ ہوا جس طرح کی انجیل بیان کرتی ہے کہ ان کے کپڑے اتارے گئے، ان کو طرح طرح سے مارا گیا، کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، یہ ساری چیزیں، ان کی نبوت کا مذاق اڑایا گیا، یہ ساری چیزیں ہم کہتے ہیں سب کچھ نہیں ہوا، سب جھوٹ کا پلندہ ہے۔ تو ہم بھی آسمان پر جانا مانتے ہیں، وہ بھی آسمان پر جانا مانتے ہیں، ہم عزت کے ساتھ جانا مانتے ہیں اور وہ ذلت۔ اور نبی کی شان نشان یہ ہے کہ ان کی طرف جو بات اچھی منسوبہ وہ کی جائے، تو ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہوئے یا آج کی عیسائی ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو صحیح معنوں میں ہم مانتے ہیں۔ آج کا عیسائی جو ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، نام مسیحیت کا لیتا ہے، ہاں جی، لیکن اس کا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت سے تعلق ہی نہیں ہے۔ اور نہ ہی آپ دیکھو نا، یہ جو کتابوں کا مجموعہ ایسے بائبل کہتے ہیں، عہد نامہ قدیم اور جدید، کہتے ہیں کہ ہم سابقہ آسمانی الہامی کتابوں کے وارث ہیں، اس لیے ساری چھاپتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو احکامات آج بھی موجود ہیں، عیسائی اور یہودی دونوں کے دونوں اسے اعراض کرتے ہیں۔
حالانکہ یہ کتابیں بھی اصلی نہیں ہیں، تبدیل نہیں کی گئی، بعض اصل زبان نہیں ہے، بعض ترجمہ سے ترجمہ ہے، پتہ نہیں کیا ہے، لیکن پھر بھی اس میں جو احکام موجود ہیں اس سے یہودی بھی جی چراتے ہیں اور عیسائی بھی جی چراتے ہیں۔ اور آج کا عیسائی جو ہے وہ پولس کا کہنے کار ہے۔ پولس جو پہلے یہودی تھا اس نے بعد میں اپنے آپ کو عیسائی ظاہر کیا اور پھر عیسائیت کی شکل کو بدل کے رکھ دیا۔ آج عیسائیوں کو زیادہ محبت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سے نہیں ہے بلکہ پولس کی ذات سے ہے۔ ان کو پولسی تو کہا جا سکتا ہے، ان کو مسیح نہیں کہا جا سکتا۔ سمجھائی بات؟ اس کی میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ مثالیں پیش کرتا ہوں۔ بائبل میں جگہ جگہ پولس کی باتوں کو سچا ثابت کرنے کے لیے تحریفات کی گئی ہیں۔ پولس نے ایسی باتیں اور ایسے کام کرنے کو عیسائیوں کو کہا کہ جو خود جو ہے بائبل کی تعلیم نہیں، تورات زبور انجیل کی تو تعلیم نہیں تھی۔ اس کی میں مثال عرض کرتا ہوں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس سے اس نے دیکھو کیسا عجیب معاملہ کیا۔ اس نے لکھا ہے عیسیٰ بچوں سے کیا، اس میں اس نے کہا پولس نے اس کے مختلف خطوط ہیں عہد نامہ جدید کے آخر میں، مختلف قوموں کے نام خط لکھے۔ اس کا ایک خط ہے گلتیوں کے نام کا خط ہے، یعنی گلتیوں کے نام خط، باب نمبر 3 آیت نمبر 13۔ اس میں کہتا ہے مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مور لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو کیا کہا؟ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا۔ کس طرح کہ جی لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ یعنی ایسی اس نے بات ہوائی اڑائی تھی، کہیں نہیں لکھا تھا کہ لکھا کہ جو لکڑی پہ لٹکایا گیا لعنتی، جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ ان کا ہے عیسائیوں کو، سولی پہ چڑھائے گئے تو لکڑی پہ لٹکائے گئے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ بات کہہ دی اور تاریخ کا حوالہ دے دیا، تاریخ میں کہیں لکھا نہیں تھا۔ اب عیسائیوں نے یہ کیا کہ بائبل کے اندر جو ہے وہ تحریف کر کے یہ بات جو ہے بائبل کے سابقہ حوالے میں ڈال دی تاکہ پولس کی بات سچ ثابت ہو جائے۔ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام تین ثابت ہو گئے۔ نعوذ باللہ۔ دیکھیں چنانچہ کئی بائبلیں موجود ہیں، تو جس طرح اس میں تفصیل لکھی ہوئی آپ اس تفصیل کو دیکھیں گے کہ کہیں بھی یہ عبارت کہ جو کوئی لکڑی پہ لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، یہ عبارت موجود نہیں تھی۔ ہاں جی، تو پھر ایسا ہوا کہ عیسائیوں نے بعد میں بائبل چھاپی اور بائبل کے اندر جو ہے یہ کہ یہ بات کیونکہ جسے پھانسی ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے ملعون ہے، بریکٹ میں دے دیے، بریکٹ میں الفاظ دے دیے، اور حالانکہ پہلے نسخوں میں بھی عبارت تھی نہیں، بعد میں بریکٹ بھی ختم کر دی گئی اور اس کو کتاب کا حوالہ بنا دیا گیا۔ دیکھیے یہ آپ کے ہاں ایک حوالہ ہے مسیح حضرات کی شائع کردہ تیسری بائبل جس کا نام گڈ نیوز بائبل ہے۔ اس بائبل کے تورات کے حصہ میں جملہ کیونکہ جسے پھانسی ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے ملعون ہے بالکل موجود نہیں، نہ تو متن میں نہ بریکٹ میں۔ یعنی آج بھی بائبل کے ایسے نسخے موجود ہیں کہ جہاں یہ حوالہ موجود نہیں تھا تورات کے اندر کہ جسے پھانسی ملتی ہے وہ لعنتی ہے۔ عیسائیوں نے جو بائبل شائع کی اس کے اندر یہ بات ڈال دی، حالانکہ بائبل کا اگر اس کا گڈ نیوز بائبل ہے تو اس کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے۔ اور پھر جو یہودیوں کی شائع شدہ تورات ہے اس میں بھی یہ حوالہ موجود نہیں ہے۔ یہ صرف پولس کی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے کہ اس نے کہا تھا لکھا ہے جو لکڑی پہ لٹکایا جائے وہ لعنتی ہے، اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے یہ بائبل کے اندر تحریف کر دی تھی۔ تو نعوذ باللہ اس نے شریعت کو بھی لعنت کہا۔ دیکھو نا حوالہ، مسیح جو ہماری لعنتی بنا اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، یعنی شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، شریعت کو لعنت قرار دیا۔ حالانکہ یہی بائبل جس کو اٹھائے ملتے ہیں اس کے اندر عہد نامہ جدید کے اندر جگہ جگہ جو ہے وہ شریعت کو ماننے کا اور اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور پولس نے کیا تعلیم دی کہ
اب شریعت پر نہیں چلنا شریعت کا فائدہ ہی نہیں، شریعت پر چلنا قابل لعنت ہے۔ دیکھیں اس میں اگلے صفحے پر آپ کے حوالے موجود ہیں۔ صفحہ نمبر 28 پہ چنانچہ لکھا ہے بائبل میں، زبور کتاب جو داؤد علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، اس کا 119 نمبر باب اور آیت نمبر 1 لکھا ہوا ہے، مبارک ہیں وہ جو کامل رفتار ہیں، خدا بندی کی شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ یعنی شریعت پر عمل کرنے والوں کیا کہا؟ مبارک۔ آگے دیکھیں کتاب اخبار، یہ تورات کی کتاب ہے، اخبار باب 19 آیت 19، اس میں لکھا ہے کہ میں خدا بند ہوں، تم میری شریعتوں کو ماننا۔ تو یہاں شریعت کو ماننے کا حکم ہے۔ آگے دیکھیے تورات کی کتاب استثناء، اس کا باب 27 آیت 26، اس میں لکھا ہے لعنت اس پر جو اس کی شریعت کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے ان پر قائم نہ رہے۔ سب لوگ کہیں آمین۔ کیا لکھا تورات میں لکھا ہے لعنت اس پر جو اس کی شریعت کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے ان پر قائم نہ رہے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ تو پولوس اینڈ پارٹی جو آج عیسائی ہیں، انہوں نے کہا کہ شریعت لعنت ہے، اس پر عمل کرنے کا فائدہ نہیں۔ تو جب تورات کہتی ہے کہ جو شریعت پر عمل نہ کریں وہ لعنتی ہیں، سب کہو آمین، سب کہو۔ تو دیکھو پولوس کہاں لعنتی نعوذ باللہ حدیث علیہ السلام کی ذات کو کہہ رہا تھا، لیکن اسی بائبل سے اس کا اپنا لعنتی ہونا ثابت ہو گیا، اس کا اپنا لعنتی ہونا۔ کیونکہ دیکھو پیچھے اس کے ایک اور حوالہ نقل کیا گیا ہے کہ شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چنانچہ اس نے کہا پولوس کہتا ہے صفحہ 27 میں، دیکھیے گلتیوں کے نام خط باب 3 آیت 9 سے لے کر 12، بس جو ایمان والے وہ ایماندار ابراہام کے ساتھ برکت پاتے ہیں، کیونکہ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے متحد ہیں۔ تو لکھا ہے جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی گئی وہ لعنتی ہیں۔ اور یہ بات ظاہر ہے شریعت کے وسیلے سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا، کیونکہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں۔ یہ کس کا معاملہ، کس کی بات ہے؟ پولس کی۔ یہ شریعت کو ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ آگے دیکھو نیچے کہتا ہے راست بازی اگر شریعت کے واسطے سے ملتی تو مسیح کا مرنا ابس ہوتا ہے، یعنی مسیح کا مرنے کا پھر فائدہ نہیں ہے۔ گلتیوں کے نام خط باب 2 آیت 21۔ اب دیکھو یہاں بھی اس نے کہا کہ شریعت پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے، مسیح جو ہمارے لیے آ کر سولی پہ چڑھ گیا ہے تو اس کے سولی پر چڑھنے کی وجہ سے اب شریعت سے ہم آزاد، جبکہ تورات کے اندر جو ہے یہ بات لکھی ہے کہ بھائی جو شریعت پر عمل نہیں کرتے وہ لعنتی ہے، سب کہیں آمین۔ سمجھائی بات جی؟ تو دیکھو شریعت کے تورات کی روشنی میں بھائی اس کا اپنا پولوس کا جھوٹا ہونا اور لعنتی ہونا ثابت ہو گیا۔ تو پولوس نے صراحتاً وہ احکامات بعد میں عیسائیوں کو دیے ہیں جن کا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے اور تورات زبور کی تعلیمات سے دور کوئی واسطہ نہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں تورات کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ اس کی تکمیل کرنے کے لیے آیا، اور پولس کہا کرتا تھا کہ نہیں بلکہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر اس کے احکامات کو بدل دیے۔ اب جو دیکھیے یہ بغاوت کی ایک اور مثال ذکر کی، دیکھیے یہاں کہا گیا حضرت مسیح ارشاد فرماتے ہیں بس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ تورات اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے۔ اس سے اوپر لکھا انجیل متی باب 5 آیت 17، جی نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائے ایک نقطہ یا ایک شوشہ تورات سے ہرگز نہ ٹلے گا۔
اب عیسیٰ علیہ السلام فرمانے کہ میں یہ نہ سمجھو کہ تورات کے احکامات کو منسوخ کرنے آیا ہوں بلکہ اس پر عمل کروانے آیا ہوں۔ تو جب کہ دیکھو یہ کیا کہتے ہیں، عبرانیوں کے نام خط کہتا ہے جب کہانت بدل گئی تو شریعت کا بدلنا ضروری ہے۔ آگے کہتا ہے عبرانیوں کے نام خط باب 7 آیت 12، مزید کہتا ہے اگر پہلا عہد بے نقص ہوتا تو دوسرے کے لیے موقع نہ ڈھونڈا جاتا ہے۔ عبرانیوں کے نام خط باب 8 آیت 7، یعنی پہلا عہد یعنی تورات جو ہے وہ نقص والا تھا، اس لیے نیا عہد عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ مطلب یہ ایک اور جگہ کہتا ہے دیکھو غرض پہلا حکم کمزور اور بے فائدہ ہونے کے سبب سے منسوخ ہو گیا کیونکہ شریعت نے کسی چیز کو کامل نہیں کیا۔ عبرانیوں کے نام خط باب 7 آیت 18۔ اب دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ شریعت پر عمل کرنا ہے، تورات پر عمل کرنا ہے۔ میں تورات کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ اس کی تکمیل کرنے کے لیے آیا، جبکہ یہ کہتا ہے کہ نہیں اب اپنا تورات پر عمل نہیں ہے، وہ منسوخ ہو گئی ہے۔ دونوں کی تعلیمات میں زمین و آسمان کا فرق ہوا۔ آج کے عیسائی جو ہے وہ پولس کی بات کو مانتے ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک اور زبردست مثال اسی سلسلے میں موجود ہے، ختنہ۔ آج عیسائی ختنہ نہیں کرواتے، عیسائی ختنہ، جبکہ بائبل کے اندر ختنہ کرانے کا حکم ہے اور اس حکم کو دائمی قرار دیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ختنہ ہوا تو حکم دیا گیا کہ تمہاری نسل میں آئندہ بچوں کا ختنہ کیا جائے۔ اس حکم کو آئندہ کے لیے بھی جاری رکھا گیا، لیکن پولس نے آ کر کہہ دیا کہ ختنہ نہیں کرواتے۔ اب اس وجہ سے آج عیسائی ختنہ نہیں کرواتے۔ تو دیکھو تورات کی تعلیم کیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ختنہ ہوا، باقاعدہ یہ اس پر حوالہ جات موجود ہیں۔ جی دیکھیں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ جی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے انجیل لوکا باب 2 آیت 21، جب 8 دن پورے ہوئے اس کے ختنے کا وقت آیا تو اس کا نام یسوع رکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نام 8 دن پورے ہوئے تو ختنے کا وقت آیا، عیسیٰ علیہ السلام کا ختنہ ہوا۔ اچھا تو جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق تورات میں لکھا ہے، تورات کی کتاب اخبار باب 12 آیت 3 لکھا ہے 8ویں دن لڑکے کا ختنہ کیا جائے۔ 8ویں دن لڑکے کا یہ حکم ہے تورات میں، کتاب اخبار باب 12 آیت 3۔ جی لیکن دیکھو اب اس کو حکم کو یہ حکم دائمی تھا۔ دیکھیں ذرا اس میں حوالہ پڑھ لیں جلدی سے، اس میں لکھا ہے پھر خدا نے ابراہم سے کہا تو میرے عہد کو ماننا، یعنی اب ختنے کا دائمی ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ جب خدا نے ابراہم سے کہا تو میرے عہد کو ماننا اور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت اسے مانے، اور میرا عہد تیرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے، اور جسے تم مانو گے سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے، اور تم اپنے بدن کی کھرلی کا ختنہ کیا کرنا، اور یہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ تمہارے ہاں پشت در پشت ہر لڑکے کا ختنہ جب وہ 8 روز کا ہو کیا جائے، خواہ وہ گھر میں پیدا ہو خواہ اسے کسی پردیسی سے خریدا ہو جو تیری نسل سے نہیں۔ لازم ہے کہ تیرے خانازاد اور تیرے زر خرید یعنی غلام زر خرید کا ختنہ کیا جائے، اور میرا عہد تمہارے جسم میں ابدی ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ حکم ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور فرزند نرینہ جس کا ختنہ نہ ہو اپنے لوگوں میں کاٹ ڈالا جائے۔ توجہ کرنا، جس کا ختنہ نہ ہو اس کے بارے میں کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ جس کا ختنہ نہ ہو اپنے لوگوں میں کاٹ ڈالا جائے، کیونکہ اس نے میرا عہد توڑا۔ تورات کی پہلی کتاب پیدائش جہاں سے بائبل کی ابتدا ہوتی ہے اس کا باب نمبر 17 آیت 9 سے لے کر 14 ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ آپ کا ختنہ ہوا، آپ کی اولاد نرینہ ختنہ کیا جائے، اور آئندہ ہمیشہ کے لیے یہی حکم ہے۔
جو کوئی ختنہ نہ کروائے وہ تم میں سے کاٹ دیا جائے. ہاں جی. تو اب پولوس نے کیا کہا دیکھیں نیچے پولوس بغاوت کرتے ہوئے کہتا ہے دیکھو میں پولوس تم سے کہتا ہوں اگر تم ختنہ کرواؤ گے تو مسیح سے تم کو کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا. تو مسیح سے تم کو کچھ فائدہ نہ ہوگا. گلتیوں کے نام خط باب 5 آیت نمبر 2. مسیح کہتا ہے کیونکہ نہ ختنہ کچھ چیز ہے نہ مختونی بلکہ نئے سرے سے مخلوق ہونا. گلتیوں کے نام خط باب 6 آیت 15. تو دیکھو ایک طرف تورات یہ کہتی ہے اللہ پاک کا حکم یہ نقل کیا گیا کہ یہ حکم دائمی ہے اور کوئی آدمی ختنے سے یہ مستثنا نہ ہو اور جو ختنہ نہ کروائے قابل سزا اور عتاب ہے. لیکن یہ کہتا ہے ختنہ کرانے کا فائدہ نہیں. اگر ختنہ کراؤ گے تو پھر تمہیں حضرت مسیح سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ نیا حکم کر لی. تو دیکھو تورات کچھ کہتی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام فرمائے کہ میں تورات کے حکموں کو منوانے کے لیے تورات کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے اس کی تکمیل کے لیے آیا ہوں, اس کو منسوخ کرنے نہیں آیا. اس نے تورات کے احکامات کو منسوخ کر دیا اور آج عیسائی بغیر ختنہ کے پھرتے ہیں پولوس کے کہنے پر اور پھر ساری کی ساری کتابیں بھی اٹھائے پھرتے کہتے ہیں ہم ان کے ترجمان ہیں. اسی میں لکھا ہوا ختنہ کا حکم دائمی ہے اور آج ختنہ نہیں کرواتے. تو معلوم ہوا آج کا عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار نہیں ہے بلکہ یہ پولوس کا پیروکار ہے. ان کو مسیحی نہیں کہا جا سکتا. مسیحی ان کا ایک ماٹو ہے, لیبل ہے, پکڑنا یہ پولوسی لوگ. سمجھ آئی بات کہ نہیں ہے. جتنے بھی عقائد نظریات مسیحی حضرات کے ہیں عقیدہ کفارہ ہو, عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے کا عقیدہ ہو, خدا کا بیٹا ماننے کا عقیدہ ہو یا ان کے سولی پر چڑھائے جانے کا عقیدہ ہو, ہاں جی یہ جتنے بھی عقائد ہیں سارے کے سارے پولوس کے پڑھے ہوئے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم نہیں ہے. جہاں تک کہ آج صلیب کا نشان عیسائیوں کا نشان شمار ہوتا ہے, یہ بھی پہلے کئی صدیوں تک عیسائیوں کا نشان نہیں تھا. عیسائیوں کا نشان تھا مچھلی. کیا نشان تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے نا جی وہ مچھلیاں پکڑا کرتے تھے, مچھیرے تھے, مچھلی پکڑتے تھے. تو جہاں بھی جاتے تو لوگ کہتے مچھلی ہمارے آ گئے. تو یہ صلیب کا نشان چونکہ یہ عقیدہ ہی غلط تھا صلیب والا, عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہوئے ہی نہیں, تو بعد میں عقیدہ گھڑا گیا تو بعد میں اس صلیب کو جو ہے عیسائیوں کی نشانی بنا دیا گیا. مگر نہ یہ مسیحیت کی نشانی نہیں بلکہ یہ پولوس کے دیے ہوئے معاملات ہیں, عقائد نظریات ہیں. اس کا صحیح نہیں عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت سے تعلق نہیں.